اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 2 بار بولا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے ان کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے ان کو زمین سے اٹھا لیا جائے اور آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے، ادھر تو دوسری تیسری منزل سے گرا ہوا نہیں بچتا، تو جس کو آسمان سے گرا دیا جائے تو وہ کیسے بچے گا؟ اس لیے شرک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب شرک کی ہم بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل میں ایک خیال سا پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحب نے یہ موضوع کون سا شروع کر دیا ہے، کون سا ادھر کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو سارے مسلمان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان کافروں کے لیے ہے، یہ عنوان بارڈر سے پار والوں کے لیے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا عنوان ہے، شرک سے ڈرانا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ڈرایا ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے حبیب آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں اور آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے یہ واز ہر پیغمبر کو کیا ہے، اور یہ واز کرنے والا اور واز سننے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سیانے باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لوگو لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا کی، ہم نے سمجھ عطا کی، وہ بڑے سیانے تھے، وہ بڑے دانا تھے۔ کیا ادا ان کی تھی کہ اللہ کو اتنی پسند آئی؟ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں ایسے کیا جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہے اور بیٹے کو واز کر رہے ہیں، واز کرنے والا بھی مسلمان اور جس کو واز کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو واز کیا کر رہا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت جی یہ ہم مسلمانوں کے لیے واز ہے۔ اصل میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ 29ویں پارے میں سورہ جن میں آیت نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی، او میرے حبیب آپ فرما دیں مجھے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس پکار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ دراصل ہر انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان دکھوں مصیبتوں پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی دوست احباب رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات مصیبتیں ایسی آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے آواز دو پریشانیوں میں تمہاری التجائیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ 7ویں پارے میں اللہ نے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا اللہ نے نام بھی لیا ہے۔ سارے انبیاء کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی، مصیبتیں پریشانیاں آئی، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی پیغمبر نے بڑے سے بڑے دکھ میں بھی میرے ساتھ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو شریک نہیں کیا، کسی ولی
ولی کو شریک نہیں کیا، کسی فرشتے کو شریک نہیں کیا، سارے پیغمبر صبر کرنے والے تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والے تھے، حالانکہ ان پہ حضرت جی بڑے بڑے دکھ آئے ہیں، تیری میری روح کانپ جائے، ان پہ اتنے بڑے دکھ آئے۔ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ دکھ تو ایک باپ جانتا ہے۔ اللہ کرے اللہ سب کے اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ سیانے کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ آیا، دیکھیے اللہ کا قرآن پڑھیے، پاس ان کے قبر ہے ان کے باپ کی جو اللہ کے پیغمبر تھے اسحاق علیہ السلام، پاس ہی قبر ہے ان کے دادا کی جو ابراہیم علیہ السلام، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی انوکھے انداز میں کیا ہے۔ ابراہیم الذی وفا، لوگوں ابراہیم بڑا وفادار تھا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم، آج کے بعد جتنے پیغمبر رسول آئیں گے وہ سارے تیری نسل سے آئیں گے، تیری لڑی سے آئیں گے۔ ان کی قبر پاس ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آیا، انہوں نے غیبی مدد کے لیے باپ کو آواز نہیں دی کہ یا بابا اسحاق مدد، اور بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، تیرے بیٹے پہ اتنا بڑا دکھ آ گیا ہے۔ نہ اپنے دادا کو آواز دی کہ دادا ابراہیم تجھے تو آگ میں پھینکا گیا، آگ اللہ نے گلزار کر دی تھی، تمہارے تو اتنے کارنامے ہیں، اے دادا اپنے پوتے کی مدد کے لیے بھی پہنچ۔ نہیں، وہ جانتے تھے جتنی مرضی کوئی شان والا ہو، غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، بلکہ غیبی مدد کے لیے آسمان والے رب کو آواز دیتے ہیں۔ واللہ المستعان، ہائے میرے اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا ہے، لیکن اس دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ 5 سال آواز دی، 10 سال آواز دی، ادھر تو بڑے بڑے توحید پرست ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، کبھی اس در کبھی اس در۔ دیکھ 35-40 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے آگے رو رو کے قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَا، آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اس دکھ میں اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت جی 35-40 سال ہی گزر گئے، وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں چلا جائے، باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ اتنا بڑا دکھ آیا، پھر بھی انہوں نے باپ کی قبر کا رخ نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا کہ باپ کی قبر پہ گئے ہوں کہ بابا اسحاق اللہ کو پکارتے ہوئے مجھے 35-40 سال ہو گئے، میرا تو یوسف واپس نہیں آیا، بابا تو ہی اٹھ کے کچھ کر دے۔ نہ اپنے دادا کو آواز دی، بلکہ آواز دی تو کس کو دی؟ رو ضرور پڑے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن پھر بھی اے شہنشاہ میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے اللہ سارے شکوے شکایتیں میں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ اللہ کو آواز دیتے رہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قربان جائیں جب آزمائش میں خیر ہو گئی، ادھر توحید میں خیر ہو گئی، تو پھر اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی تھی۔ بڑے بڑے دکھ پیغمبروں پہ آئے، میرے حبیب علیہ السلام کو بھی اللہ یہی کہتا ہے قل انما ادعو ربی
کہہ دو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں بھی اپنے رب کو آواز دیتا ہوں۔ میرے حبیب علیہ السلام کو بھی حضرت جی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی، جس طرح وٹو صاحب میرے شیخ بیان کر رہے تھے، میری برادری کے بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، بیان کر رہے تھے بدر کی رات جناب صدیق کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب کے خیمے کا پہرا دیا، ساری رات ہی میرے حبیب نہ سو سکے، آپ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ تیرا نام لینے والے، تیری توحید پہ مر مٹنے والے، جنہوں نے اپنے خاندان چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی برادریاں چھوڑ دی، تیری توحید کی خاطر میدان میں لے آیا ہوں، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والے بھی نہیں رہیں گے۔ جناب صدیق کہتے ہیں رو رو کے اللہ سے مانگتے رہے حتیٰ کہ چادر آپ کی زمین پہ گر گئی، میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے آپ کی چادر اٹھائی، آپ کے کندھے پہ ڈالی اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر دیے، حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی التجاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے تھے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ اللہ کو آواز دیتے تھے۔